محمد احمد و محمود و حامد مصطفیٰ تم ہو، محمد احمد و محمود و حامد مصطفیٰ تم ہو، ثنا کیا ہو سکے مقصود ہے مدح و ثنا تم ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری خوشبو حسان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام آپ میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر اتوار کی شب کم و بیش رات 10 بجے سے 11 بجے تک۔ خوشبو حسان ہمیں کس کی فکر میں، کس کے شعر میں، کس کی نظم میں، کس کی غزل میں محسوس ہوتی ہے، ہم ان شعراء کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم نے انتخاب کیا ہے ان چند شعراء کا جو تاریخ میں وہ لوگ گنے جاتے ہیں کہ جنہوں نے نعت کو خالصتاً اپنی صنف کی حیثیت سے اسے برتا ہے، صنف سمجھتے ہوئے اسے اختیار کیا، اسے اپنا شعار بنایا اور باقاعدہ ان کی کتاب بھی منظر عام پر آئی ہو۔ ایک ایسے صاحب کتاب شاعر کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اس پروگرام میں کہ جن کی فکر میں، جس کے خیال میں، جس کی شاعری میں خوشبو حسان کی مہک محسوس کی جا سکتی ہو۔ آج جس شاعر کا ہم نے انتخاب کیا بہت باکمال شخصیت، بہت متقی پرہیزگار شخصیت اور ایک عالم دین شخصیت، وہ کہ جو عالم دین بھی ہو اور شاعر بھی ہو، تو جب وہ شعر کہتا ہے تو کتنی پاکیزگی کے ساتھ، کتنی شائستگی اور کتنی رعنائی کے ساتھ شعر کہا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، پہلے فکر سماعت کیجئے، پھر انشاءاللہ ان کا نام اور ان کی زندگی کے مختصر کوائف بھی پیش کروں گا کہ حد رفت تیرے در کی کہاں معلوم ہوتی ہے، حد رفت تیرے در کی کہاں معلوم ہوتی ہے، کہ اس کی پہلی منزل آسماں معلوم ہوتی ہے، کہ اس کی پہلی منزل آسماں معلوم ہوتی ہے، اور انہی کے دم سے بزم کن فکاں معلوم ہوتی ہے، مکی کی شان سے شان مقام معلوم ہوتی ہے، اور بڑھائی ہے وہ قیمت ان کی رحمت نے گناہوں کی، بڑھائی ہے وہ قیمت ان کی رحمت نے گناہوں کی، یہ شے بازار محشر میں گراں معلوم ہوتی ہے، اور یہ صدقہ ہے قدوم باعث تخلیق عالم کا، یہ صدقہ ہے قدوم باعث تخلیق عالم کا، جو بزم کاف دنوں میں عز و شاں معلوم ہوتی ہے، جو بزم کاف دنوں میں عز و شاں معلوم ہوتی ہے، اور گزر جاتی ہے جو یاد ہوائے باغ طیبہ میں، گزر جاتی ہے جو یاد ہوائے باغ طیبہ میں، مجھے وہ سانس عیش جاوداں معلوم ہوتی ہے، کہ اس کی پہلی منزل آسماں معلوم ہوتی ہے۔ مولانا جامی بدایونی رحمت اللہ علیہ، وہ شاعر جن کا ہم آج تذکرہ کریں گے، ان کی شاعری کے حوالے سے، ان کی کتاب پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اسلوب پر، کلام کے محاسن کے حوالے سے ان کے کلام بھی انشاءاللہ آپ کو سنوائیں گے۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اس پروگرام میں اکثر ہماری دعوت پر آپ تشریف لایا کرتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار، اپنے تجزیے کا اظہار کیا کرتے ہیں۔ صاحب کتاب، شاعر اور عہد حاضر کے چند بڑے شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے پروفیسر منظر ایوبی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنقید نعت کے حوالے سے عہد حاضر کا ایک بہت ہی معتبر نام اور بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں ممتاز شاعر، صاحب کتاب شاعر جناب عزیز احسن صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے خوش آواز، خوش انداز اور عزم ثنا خاں، کیو ٹی وی پر آپ نے بارہا انہیں دیکھا، محمد عامر فیاضی صاحب۔ السلام علیکم تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے، مولانا جامی بدایونی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ نقشہ ہے دل میں رحمت رب کریم کا، نہ
نظارہ کر رہا ہوں ریاض نعیم کا، نظارہ کر رہا ہوں ریاض نعیم کا۔ ایسا ہے لا شریک وہ ذات و صفات میں، ایسا ہے لا شریک وہ ذات و صفات میں، مشرک ہے جس کو وہم بھی گزرے سہیم کا، مشرک ہے جس کو وہم بھی گزرے سہیم کا۔ اچھا ہو یا برا ہو کسی پر نہیں ہے بن، اچھا ہو یا برا ہو کسی پر نہیں ہے بن، دروازے کرم ہے وہ میرے کریم کا، دروازے کرم ہے وہ میرے کریم کا۔ مخصوص دوستوں پہ کرم ہے نئے نئے، مخصوص دوستوں پر کرم ہے نئے نئے، رتبہ جدا جدا ہے خلیل و کلیم کا، رتبہ جدا جدا ہے خلیل و کلیم کا۔ مقام میں خانہ کرم کی وہ فرحت اثر ملے، جامی کو لطف آئے شراب نعیم کا، جامی کو لطف آئے شراب نعیم کا، نظارہ کر رہا ہوں ریاض
نعیم کا۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، حضرت مولانا جامی بدایونی کا اصل نام محمد عبد الجامع، تاریخی نام رسول رضا، تخلص آپ جامی کیا کرتے۔ 14 مارچ سن 1880 عیسوی میں آپ کی ولادت محلہ سوتھا بدایوں انڈیا میں ہوئی۔ والد گرامی مولوی عبد القدیر صاحب، آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے مورث اعلیٰ شیخ عبداللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے سلطان شمس الدین التمش کے عہد سلطنت میں سن 610 ہجری میں ہندوستان پہنچے تھے اور بدایوں میں اقامت گزین ہوئے۔ جامی صاحب کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، بعد میں 8ویں درجے تک اسکول میں زیر تعلیم رہے۔ انگریزی تعلیم کا سلسلہ ترک کر کے مولوی ریاض الدین احمد فرشوری سے فارسی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد حضرت مولانا سید یونس علی محدث بدایوں کے دامن تلمس سے وابستہ ہو گئے اور جملہ علوم عربیہ، تفسیر و حدیث اور فقہ وغیرہ کے تعلیم سے فراغت حاصل کی۔ حضرت ذاکر بدایونی کے فیض صحبت سے نعت گوئی کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر تمام عمر حمد و نعت اور منقبت ہی لکھی۔ آپ کا نعتیہ کلام زاد آخرت آپ کے وصال کے کچھ سال بعد سن 1991 میں شائع ہوا۔ آپ کی نعتیہ شاعری کا ایک منفرد انداز ہے اور نہایت عقیدت و ارادت کے ساتھ مضمون آفرینی، بلند خیالی اور علمی شان بھی لیے ہوئے ہے۔ 1960 میں آپ بدایوں سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے اور کراچی کو اپنا مسکن بنایا۔ 22 اپریل سن 1965 عیسوی کو 85 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ منظر صاحب، ایک تو آپ کے گرائیں، ٹھیک ہے، اور ٹھیک، اچھا دوسری بات یہ کہ بدایوں جو ہے علم و فضل کی سرزمین، اولیاء کرام کی سرزمین اور بڑی زرخیز سرزمین ہے علم و فضل کے حوالے سے، شعر و ادب کے تعلق سے، اور ہم نے بدایوں کے جتنے لوگ دیکھے ہیں ان کا بالکل مختلف اسلوب دیکھا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ جامی بدایوں صاحب کے حوالے؟ صاحب صاحب، آپ نے جو مختصر یہ خاکہ پیش کیا ہے ان کی شخصیت فن کے بارے بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ نے کام لیا ہے۔ اصل میں بدایوں کی سرزمین ایسی ہے کہ اس کی زمین سے جس دن کا خبیر اٹھا ہے اس نے زندگی کے ہر شعبے میں بڑی نام پیدا کیا ہے۔ 1857 تک تو اس کی سیاسی حیثیت اس کو حاصل رہی، یہ میں پس منظر تھوڑا سا ہلکا سا بتانا چاہتا ہوں۔ 1857 تک بڑی سیاسی حیثیت حاصل تھی اس کو بدایوں، لیکن اس کے بعد وہ مقام اس کا نہیں رہا ہماری اس تاریخ ہند میں۔ بعد کو یہ 1857 کے بعد میں پھر اس کو اس علم، ثقافت اور ادب اور شاعری، البتہ اس کو مرکزی حیثیت ہر عہد میں حاصل رہی۔ ٹھیک، تو جہاں تک کہ ان کا تعلق ہے جامی صاحب کا، ان کی زندگی کا بیشتر حصہ بدایوں میں گزرا اور وہیں پر ان کی مشق سخن جاری رہی اور ان کی شاعری وہیں پروان چڑھی۔ اور یہ دور وہ ہے جبکہ ہمارے یہاں اردو نعت اور عام شاعری کے بڑے بڑے اساتذہ، یہاں تک کہ ان کو استاد الاساتذہ کہا جاتا ہے۔ بدایوں کے اور اس وقت کے بڑے بڑے اساتذہ جو تھے وہ ان کے استاد رہے ہیں۔ منور بدایونی ان کے شاگرد، منور دلاور فگار ان کی شاگرد، اور دوسرے مصاحبین میں بیشر بدایونی کو لے لیا آپ، اور شکیل بدایونی خیر کم ہے، لیکن یہ کہ اس وقت کے جو نامور، لطف بدایونی بھی غالباً، لطف تو ہاں، لطف اکرام احمد لطف، یا وہ ان سے ان کے زمانے کچھ تھوڑا پہلے کے ہے، ہاں وہ ان سے سینئر تھے، مگر ان کا ایک شعر آپ نے سنا ہوگا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز۔ ان کی عظمت دیکھیے کہ یہ شعر اقبال سے منسوب کیا جاتا ہے، آپ کی عظمت تو دیکھیے۔ جی ہاں، خیر وہ بات نکل جائے گی، ہاں وہ بات نکل جائے گی۔ میں اصل میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ بدایوں کی جو سرزمین ہے دراصل وہ
یوں سمجھیے کہ دلی اور لکھنؤ کے وسط میں واقع ہے یہ قسم کا، تو دونوں دبستانوں کے اثرات اس نے مرتب کیے ہیں یہاں کے شعراء کی، یعنی یہاں کے شعراء کا جو مزاج بنا ہے اس میں دونوں دبستانوں کی ادبی خصوصیات شامل ہیں، اور ایک الگ منفرد دبستان، ہاں اسلوب بنایا نا، اسلوب الگ ہے۔ اچھا، اب چونکہ اس میں تعلق ہے ہمارا زیادہ تر ہوتا ہے موضوعات کو ہم دیکھتے ہیں، تو جہاں تک موضوعات کا تعلق ہے ان کے موضوعات وہی رہے ہیں جو عام یعنی دوسرے شعراء کے رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے عام ہم اصلوں سے ہٹ کر بھی کچھ ایسے موضوعات کو بنایا ہے مرکز فکر کہ جو ہماری تاریخ، خاص طور سے ادبی تاریخ کا ایک حصہ بن یہ دور سے ایک یعنی اس وقت یوں سمجھیے کہ نعت گو شعراء کا ایک ایسی بھیڑ تھی کہ ان کی شخصیت دور سے پہچانی جا سکتی تھی اپنے منفرد شخصی اوصاف پر اور اوصاف ان کے اپنے کلام کی وجہ سے۔ واہ واہ۔ اچھا، تو اب جی آئیے میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، تو اچھا شعراء بدائیوں کو خاص طور پر اپنی زبان دانی، شعر فہمی اور اپنی شاعری پر بڑا فخر رہا ہے، بڑا ناز رہا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ دوسرے علاقوں کے مقابلے میں انہیں اپنے اسلوب پر انفرادیت حاصل نہیں ہے، تو ان کی تو پوری زندگی، چونکہ یہ بھی غزل کے دبستان یعنی غزل کے راستے سے نعت کی طرف آئے تھے، اور ان کو اصل میں انہوں نے جو تھے یہ عالم بھی تھے، ان کی شخصیت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ عالم بھی تھے شاعر کے ساتھ ساتھ۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ مرتے دم تک انہوں نے نماز باجماعت ادا کی، ماشاءاللہ، بڑے متقی پرہیزگار، حضور اکرم سے بے انتہا عقیدت والہانہ محبت کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے جیسے کہ آپ نے بھی اس میں ذکر کیا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ یہ ان کی والہانہ عقیدت اور محبت ہی تھی کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے غزل کو ترک کیا۔ غزل یعنی مطلب کم کہی، لیکن یہ اس غزل کے اس میں نعت کے عوام میں داخل ہوئے، اور جو اب انہوں نے نعتیں کہنا شروع کی ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ ان کی غزلوں کے وہ اوصاف جو بدایونی شعراء کیا ملتے ہیں وہ ان کی یہ نمائندگی کرتے ہیں، ان کی زبان دانی بھی ہے، اور اس کے اندر وہ ہے احساس یعنی شگفتگی احساس بھی ہے، اس کی یوں سمجھیے زبان کی چاشنی بھی آپ کو ملے گی، احساس کا جو ہے وہ احساس کی گلاوٹ بھی آپ کو ملے گی، یہ تمام چیزیں ہیں، اور چاشنی ملے گی آپ، تو یہ فکری اور ذہنی اور جتنی اور مذہبی خاص طور سے یہ جتنی بھی یعنی آپ سمجھیے اس سے متعلق جو مضامین ملتے ہیں اس آیت کے، ان کو انہوں نے مرکز فکر بنا کر اور ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا، منفرد مقام حاصل کیا۔ کیا کہیں گے ایک ایسا شخص جو ایک اپنا اسلوب رکھتا ہے، اپنا انداز ہے اس کا، اور پھر ہم نے خوشبو احسان میں جن شعراء کا تذکرہ کیا وہ لوگ ممتاز رہے کہ جو ایک تو غزل کی تربیت ہوئی ان کی، دوسرا عالم دین بھی ہوئے، اور پھر اس کے بعد نعت گو بھی ہوئے، تو ان کے ہاں ان کا ہمیں امتیاز نظر آتا ہے۔ جی بالکل، اصل میں جامی بدایونی کے حوالے سے بدایوں کا ذکر تو ہمارے پروفیسر صاحب نے کر دیا تفصیل سے، انہوں نے جو جامی تخلص رکھا ہے نا یہ بھی شعوری کوشش ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور جامی کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ وہ عاشق رسول بہت ہی زبردست تھے، انہی کا تخلص، بے شک عاشق رسول تھے، وہی تخلص، اور اس تخلص کے بھی اثرات ان کے اوپر ہیں، پھر اس تعلیم کے بھی اثرات ہیں جو دینی حوالے سے ان تک پہنچی ہے، پھر وہ اس تربیت کے بھی اثرات ہیں جو ان کو ان کے گھر سے ملی ہے۔ جی ہاں، ان کو اساتذہ بھی ایسے ملے جو اردو زبان کے بڑے اساتذہ میں ماہر حسن مارہری بھی جو ہیں، یہ تو بہت اچھے اردو کے استاد تھے اور بہت زیادہ مطلب انہوں نے کام کیا ہے اردو کے سنوارنے میں۔ بالکل۔ تو یہ تمام چیزیں جب مل گئیں تو اس میں عشق کی فراوانی کے ساتھ جب انہوں نے غزل کی تربیت کو نعت میں استعمال کیا ہے تو واقعتاً ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہر لفظ جو ہے وہ تراشا ہے باقاعدہ، اس کو ہشت پہلو بنا کر تراش کے اور بہت ہی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ واہ، ان کے ہاں یہ کیفیت ہے۔ یہ آپ کا میں بھول جاؤں گا، قطع کلامی معاف ہوتا رہا، میں اب چونکہ مشاہدات ہیں میرے، ان کی چونکہ تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی کہ انہوں نے اس تربیت کی روایت کو اپنی زندگی میں برقرار رکھا۔ ٹھیک ٹھیک۔ انہوں نے صرف درس نہیں دیا،
انہوں نے صرف مشق سخن جاری نہیں رکھی اپنے، یعنی خاص طور سے جو اپنے ان کے جو شاگرد ان کے پاس آیا کرتے تھے ان سے یہ مشق کی شاعری کی نہیں کراتے تھے بلکہ ان کو تربیت بھی دیتے تھے. یہ بہت کم اساتذہ میں بات شامل ہے بالکل کہ انہوں نے درس کے ساتھ جو تعلیم اور تربیت تھی اس کو بھی انہوں نے جاری رکھا، اور ان کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی خاص طور پر بدائیوں کی لائن لگی رہتی تھی. علمی مسائل بھی علمی مسائل بھی لوگ ان سے پوچھنے کے لیے آئے تھے عالم دین تھے. اب نعت کے حوالے سے جب یہ نعت کہتے ہیں تو ان کا شعوری احساس ان کے اشعار میں جھلکتا ہے کہ نعت جو ہے وہ یہ ایک تو اپنا حال بنا کر کہہ رہے ہیں، دوسرے یہ مقام رسالت کو بھی جانتے ہیں اور لفظوں کو برتنا بھی جانتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو خود اپنے آپ کو سیلف سجیشن دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر قدم پر شرط اول ہے یہاں شرط ادب. ہر قدم پر شرط اول ہے یہاں شرط ادب. نعت پھر نعت نبی، نعت پھر نعت نبی، منزل بڑی دشوار ہے. نعت اب یہ لہجے کی شاعری، اگر آپ رک کر نہیں پڑھیں گے تو وہ لہجہ ادا نہیں ہوگا. تو یہ ہر قدم پر شرط اول ہے یہاں شرط ادب. نعت پھر نعت نبی، منزل بڑی دشوار ہے. تو یہ بات جو ہے یہ وہ کہہ ہی نہیں سکتا جو نعت کے مقام کو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو نہیں. گویا نعت کہتے ہوئے ہمیشہ یہ چیز پیش نظر رہنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے شاعر تو بہت سارے ہوتے ہیں، استاد شاعر بہت کم ہوتے ہیں. جی ہاں. اور استاد شاعر جو ہوتا ہے وہ شاعر گر ہوتا ہے. انہوں نے شاعر بنائے ہیں منور بدایونی اور دلاور فگار بڑے قادر الکلام شاعر، اور ان کے شاگرد. تو جتنے قادر الکلام شاعر جن کے ہاں زبان و بیان خود بخود محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ہے، ان کے محسوس ہو، تو ان کے ہاں کتنی زبان نکری ہوئی ہے اور کتنی ستھری ہے. میسر تو ان کے رشتہ دار تھے، میسر بدایونی تو وہ تو اصل میں یہ خانہ تمام آفتاب ایک ہی ہے، ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں. منور بدایونی، جام نوائی بدایونی بڑے معروف شاعر ہیں. یہ بھی ان کے رشتہ دار. میرا خیال ہے ہم کلام شامل کرتے ہیں، پھر اس پر مزید محاسن پر بھی گفتگو ہم انشاءاللہ کریں گے. اور وہ اسلوب تو یقیناً، اور جو بدایوں کا خاص اسلوب ہے جس میں ایک تازہ کاری ہے، لیکن ان کے ہاں میں نے دیکھا کہ دیگر بدایوں کے شعراء سے ہٹ کر مشکل پسندی بھی ہے تھوڑی سی. اس پر بھی انشاءاللہ ناظرین تو کریں گے کہ وہ مشکل پسندی شاید عالم دین ہونے کی وجہ سے بھی ہے. اس پر آپ کی رائے بھی میں چاہوں گا. کلام شامل کرتے ہیں. محمد احمد و محمود و حامد مصطفیٰ تم ہو. محمد احمد و محمود و حامد مصطفیٰ تم ہو. ثنا کیا ہو سکے مقصود ہے مدح و ثنا تم ہو. ثنا کیا ہو سکے مقصود ہے مدح و ثنا تم ہو. محمد سکھا دو حاضری کے قاعدے روح الامین مجھ کو سکھا دو حاضری کے قاعدے روح الامین مجھ کو ادب دانے دیارے حضرت خیر الورا تم ہو.
ادب دان دیا رے حضرت خیر الورا تم ہو محمد احمد و محمود. کہوں کیسے نہ مرکز تم کو پر کار نبوت کا. کہوں کیسے نہ مرکز تم کو پر کار نبوت کا کہ پورے دائرے کی ابتدا اور انتہا تم ہو کہ پورے دائرے کی ابتدا انتہا تم ہو محمد احمد و محمود. اور بنایا پیکرے انوار تم کو دست قدرت نے. بنایا پیکرے انوار تم کو دست قدرت نے. غرض یہ تھی کہ قندیل حریم کبریا تم ہو. غرض یہ تھی کہ قندیل حریم کبریا تم ہو محمد احمد و محمود. اور مجھے دیتے ہو دعوت بادئے گل رنگ کی جامی. مجھے دیتے ہو دعوت بادئے گل رنگ کی جامی. ابھی میرے مقام ذوق سے ناشنا تم ہو. ابھی میرے مقام ذوق سے ناشنا تم ہو محمد احمد و محمود و حامد مصطفیٰ تم ہو. ثنا کیا ہو سکے مقصود ہے مدح و ثنا تم ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں رائے آپ کی لینا چاہتا ہوں. ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب جامع بدایونی کے لیے لکھتے ہیں کہ جامع بدایونی کے یہاں سیرت محمدی اور شمائل نبوی کے بیان میں جو لطافت و حلاوت در آئی ہے وہ تو اپنی جگہ ان کے کمالات فن کا حیرت انگیز اظہار ہے ہی، لیکن اس اظہار میں محبت کی جو تڑپ، روح کی جو بے چینی، دل و نظر کی جو وارفتگی، طبیعت کی جو عاجزی و فتادگی، جسم و جاں کی جو سپردگی، احساس ذات کی جو گمشدگی اور لب و لہجے کی جو شائستگی و پاکیزگی نظر آتی ہے، وہ ان کی ایسی انفرادیت ہے جو حضور کی ذات گرامی سے والہانہ
شیفتگی و توفیق الہی کے بغیر آدمی کو میسر نہیں آ سکتی ہے. حضور یہ جو کچھ انہوں نے جو ارشاد فرمایا ہے یہ پھر میں وہی بات کہوں گا اس حوالے سے کہ جامی صاحب کا عہد وہ ہے کہ جہاں مشکل پسندی کا آپ نے ذکر کیا تھا جی ہاں کہ جہاں سراپا نگاری اور شمار نبوی پر بہت زیادہ زور دیا جایا کرتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے یا تو وہ اسی رنگ میں رنگ جاتے لیکن نہیں, قدرت نے تو ان کو جدت پسند. جی ہاں انہوں نے کوشش کی کہ سراپا نگاری کے ساتھ ساتھ ہم ان کی حضور کی سیرت اور کردار پر بھی توجہ تھی جی ہاں. اور اس کو اپنی شاعری کا موضوع بنائیں. یہ وقت کی ضرورت بھی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی یہاں مشکل پسندی کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں یعنی ہے ان کی تھوڑی بہت مشکل پسندی, لیکن ان کے کلام کا بیشتر حصہ جو ہے وہ سہل ممتنع میں ہے. جی ہاں. اور ایسا کلام کہ جس میں محاورے کا بھی استعمال کیا گیا جی ہے, ہاں بالکل, روزمرہ کا بھی استعمال ہے, جی ہاں. شاعری کی شاعری کی جو فنی لوازمات ہیں وہ سب موجود ہیں, جی ہاں. ثنائے بجائے بھی ہے. اب دیکھیے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں یہ جو شعر تھا پرکار جی ہاں, اصل میں ہوا یہ کہ ان تمام ان کو وہ اس قدر یعنی اس آگاہ تھے ان تمام باتوں سے اور فن کے اعتبار سے کہ ان کی یہاں افراط و تفریط نہیں ملتی. جی ہاں بالکل نہیں ملتی. سمجھے, انہوں نے رسالت کے ڈانڈے کبھی الوہیت سے نہیں ملائے, ٹھیک, کبھی بھی نہیں ملائے, اور ہمیشہ انہوں نے صحت خیال کا وہ رکھا, لحاظ رکھا. اگر وہ ایسا نہ کرتے نا تو آپ یہ سمجھیے کہ ان پر بے ادبی کا الزام آ جاتا. ٹھیک, تو انہوں نے کوشش کی اپنے کلام کو توازن میں. اچھا یہی چیز کہ چونکہ ان کے محاورہ ملتا ہے, روزمرہ ملتا ہے, فنی چاشنی ملتی ہے, رچام ملتا ہے, لفظوں کی در و بست کا ان کی وہ ایک باقاعدہ بہار ہے ان کی, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے وہ اپنے ہم اثروں میں اور اپنے ہم عمروں میں بالکل علیحدہ نظر آتے ہیں. دیکھیے اشعار ان کی دیکھیے, سرکار دو عالم سے جو ان کی جو یعنی عقیدت اور جو محبت ہے اس میں دیکھیے کہتے ہیں. اچھا اول تو دیکھیے ان کو نسبت انہوں نے اپنی جتائی ہے حسان سے, کہتے ہیں غریق رحمت کرے الہی, غریق رحمت کرے الہی کہ جامعے ہم مذاق خستہ. غریق رحمت کرے الہی کہ جامعے ہم مذاق خستہ, شراب ناتے نبی کے ساغر زمان بھر کو پلا رہا ہے. یہ تو اس سے آسان سے انہوں نے اپنی اچھا پھر اس نسبت کا اظہار. ہاں, دوسرے یہ کہ ان کے تخلص کو اگر آپ دیکھیں, میں نے ایک خاص بات محسوس کی کہ ان کی جس طریقے سے مومن خواہ مومن نے اپنے تخلص سے کام لیا, معنویت کو پیدا کیا ہے. جی ہاں, انہوں نے بھی یہی کیا ہے. جی, اور وہ جو کہتے ہیں جیسے ہماری یہاں صنعت مرات النظیر ہے, ٹھیک, اس صنعت کا استعمال ان کے ملتا ہے. انہوں نے جہاں جہاں بھی اپنا تخلص استعمال کیا تو ان کے مقطع کے مضامین جو ہیں وہی ہیں, جام سے تعلق رکھتے ہیں, جامی سے. اب دیکھیے کیا کہتے ہیں, واہ واہ واہ, میں دو آتشاں دی ہے میرے ساقی نے اے جامی. واہ 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 واہ, میں دو آتشاں دی ہے میرے ساقی نے اے جامی, مزہ ہر گھونٹ میں ہے بادِ اجمیر و جیلانی. واہ واہ واہ, مزہ ہر گھونٹ میں ہے بادِ اجمیر و جیلان کا. اب دیکھیے اجمیر و جیلان کا بھی ذکر کرتی ہے اس کے اندر. جی ہاں, واہ واہ, اجمیر شریف کا یعنی خواجہ معین الدین چشتی بھی ہے, اس فیض رسانی کا, اور عبد القادر, جی ہاں, عبد القادر جیلانی. تو اس کی یعنی منقبت کا بھی حوالہ اس کے اندر. جی ہاں, تو یہ چیز جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ اپنے عہد کے دوسرے نعت نگاروں سے بہت مختلف نظر آتے ہیں, اور ان کا درجہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں, اور مشکل پسندی تو ایک فنی کمال کی بات ہے. جی ہاں بالکل. اور کیا مشکل کا یہ ہے کہ ہر موضوع جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ایک زبان لاتا ہے بس, اور اس کے خاص الفاظ ہوتے ہیں, خاص الفاظ ہوتے ہیں. تو طبیعت کا خاصہ ہوتا ہے, پھر یہ کہ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے علمی. جی ہاں, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جو علمی بیک گراؤنڈ ان کا ہے, مولوی ہیں ماشاءاللہ, عالم دین ہیں, فقہ پڑھی ہے, حدیث پڑھی ہے, قرآن پڑھا ہے, اور اچھی طرح پڑھا ہے, سمجھ کر پڑھا ہے, تو ظاہر ہے کہ زبان میں عربی اور فارسی کا اثر تو ہوگا, ٹھیک ہے, اور وہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ شاعری میں مضبوط شاعری کرنے اور قادر کلام ہونے کا بھی ایک داعیہ ہے, موجود ہے, اور وہ نظر آ رہا ہے. اس لیے انہوں نے اچھا اب اس کے اندر ان کے ہاں جو مخصوص موضوعات ہیں اس میں آسان زبان میں بھی ہے بیان کیا ہے, اور مشکل میں بھی ہے. ظاہر ہے مشکل منقبت کا ان کے ہاں یہ پہلو ہے
کہ انہوں نے صحابہ کرام کی بھی منقبت کی اور اجمیر و جیلہ کا جیسے یہ ذکر کیا ہے یہ بھی اہل کیا، بیت اطہار اور کی مناقب اہل ہیں، بیت اطہار کا بھی ہے خلفائے ذکر، راشدین اور کی اس کی بھی۔ وجہ یہ ہے کہ جو بھی باقاعدہ نعت کہے گا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار سے بڑی محبت ہوگی، ٹھیک ہے، چاہے وہ انسانی شکل میں ہو یا زمینی حقائق ہوں، یعنی وہاں کی مٹی بھی پسند ہے مدینہ شریف، تو وہ سب سے محبت کرتا ہے، تو وہ جناب وہ نسبت کا فیض۔ آپ دیکھیے کہ انہوں نے نعت میں ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کا پہلو نکالا ہے کہ شب معراج میں جو بات تھی بو جہل کیا جانے، اب دیکھیے تلمی دیکھیے، شب معراج میں جو بات تھی بو جہل کیا جانے، کوئی اس راز کو پوچھے دل صدیق اکبر۔ ہائے ہائے ہائے، اسی لیے تو ہم ان کو عربی کا جو ہے اردو کا حسان کہتے ہیں، فارسی کا خاقانی کہتے ہیں ہم ان کو۔ اچھا یہ لیکن ایک چیز جو میں آخر میں، اب وقت دیکھیے کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا، کہ حد رفت تیرے در کی کہاں معلوم ہوتی ہے کہ اس کی پہلی منزل آسماں اتنی بھرپور غزل ہے، یعنی یہ جو تغزل ہے یہ بغیر تربیت کے آ سکتا ہے، غزل کی تربیت کے، غزل کی تربیت، غزل کی مشق، وہ ان کو لے کے، اور اس میں کتنی تازہ کاری، کتنی رانائی ہے، کتنی چاشنی ہے، کتنی جاذبیت ہے، یہ غزل کی تربیت کے بغیر کیسے؟ یہ غزل اصل میں عرض کر رہا ہوں نا کہ احسن ماہروی غزل کے بہت اچھے شاعر، اور یہ ان کی غزل کی تربیت تھی، بغیر غزل کی تربیت کے کوئی ایسا شعر نہیں ہو سکتا، ایسے شعر کہتا نہیں۔ اصل میں شاعر کا پہلا معاملہ یہ ہے کہ جیسے کسی نے کہا ہے کہ مجازی نے کھولی حقیقت کی راہ، میری گمراہی رہنما بن گئی، تو وہ جو گمراہی ہوتی ہے نا پہلے مجازی عشق ہوتا ہے، اور اس میں ہر شاعر اور ہر جوان ایسے شعر کہتا ہے جو مجاز کے حسن کے ہوتے ہیں، لیکن پھر حقیقت کی طرف آتا ہے، تو ان کی گمراہی جو ہے وہ جلدی حقیقت کی طرف آ کے اور وہ رہنما بن گئی، اور یہ اور اس تربیت سے پورا فائدہ اٹھایا، زبان کے لوت سے بھی فائدہ اٹھایا، اس کے ثنائے بدائع سے بھی فائدہ اٹھایا، اس میں جو زور کلام ہے اس کا بھی فائدہ نظر آتا ہے، اور پھر اپنی شخصیت کے اندر جو خلوص ہے اور جو سوز عشق ہے اس کا بھی یہاں اثر محسوس ہوتا ہے۔ وہ فنی کرشمات جو ہے نا ان کا ظہور جو ہے ایسے تھوڑے ہوا ہے، عقیدت اور محبت کے بغیر لفظوں کی پرتیں نہیں کھلتی جناب، واہ واہ، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ پروفیسر منظر ایوبی صاحب، آپ کا جب پتہ ہی نہیں چلا، یہ شاعر کی عظمت ہے کہ پتہ نہ چلے وقت کے گزر جانے کا، کہنا چاہتے تھے۔ تو پروفیسر منظر ایوبی صاحب آپ کا بہت شکریہ، عزیز احسن صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب محمد عامر فیاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جب کمال فن اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمال کے ساتھ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس دنیا میں اسے جامی بنا دیتے ہیں اور وہی زاد آخرت بن جاتا ہے۔ زاد آخرت آپ کی کتاب، اور اس کو پڑھ کر مجھے بہت لطف آیا، اور ایک ایسے شاعر سے ملاقات ہوئی، اور ہم نے کوشش کی کہ آپ کی ملاقات ان سے کرائی جائے، اور ہم نے الحمدللہ ہم کتنے کس حد تک اس کوشش میں کامیاب ہوئے ہیں، ایک ایسے شاعر کا تذکرہ کہ جس کے ہاں غزل کی چاشنی محسوس کی جا سکتی ہو، اور جس نے اصناف کو اس طرح سے برتا ہے کہ غزل بھی کہی ہو، نظم بھی کہی ہو، ربائی بھی ہو، قطع بھی اس کے ہاں معلوم، تضامین بڑی بھرپور رانائی کے ساتھ ان کے ہاں ملتی ہوں، کہ ایک تضمین تو ایک مشکل فن ہے، مشکل چیز ہے، اور اس کو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے نبھایا ہے۔ تو میں نے آخر میں پیش کرنے کے لیے ایک تضمین کا ہی انتخاب کیا ہے، وہ ظہور قدسی کی نہیں اعلیٰ حضرت کی ایک تضمین ہے، اس کا انتخاب میں نے کیا ہے۔ ظہور قدسی کا بھی وہ ہے بڑا اچھا کارنامہ، جی ہاں جی ہاں، بہت مدد کر۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی جو بہت ہی مشہور نعت ہے کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، اس نعت پر آپ نے جامی بدیونی رحمت اللہ علیہ نے تضمین کہی ہے کہ سب عمر عزیز اپنی اسیاں میں گوائی ہے، سب عمر عزیز اپنی اسیاں میں گوائی ہے، بدتر سے بھی بدتر ہے جو پاس کمائی ہے، اس مجدے نے بخشش کی کچھ آس بندھائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے
لو جب تو بنائی ہے، اور محشر میں اسیروں کے ہمدرد ہوئے مولا، امداد کی تدبیریں فرمانے لگے مولا، لرزیدہ و لغزیدہ کب دیکھ سکے مولا، گرتے ہوں کو مجدہ سجدے میں گرے مولا، رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ اور یہ نقد فضائل میرے نزدیک حاصل کلام بند ہے یہ کہ یہ نقد فضائل کا موقع ہی نہ تھا زاہد، یہ نقد فضائل کا موقع ہی نہ تھا زاہد، باتوں میں محبت کی کیا چھیڑ دیا زاہد، جو آپ نے فرمایا وہ ہم نے سنا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، یہ نقد فضائل کا موقع ہی نہ تھا زاہد، باتوں میں محبت کی کیا چھیڑ دیا زاہد، جو آپ نے فرمایا وہ ہم نے سنا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، اور وہ ذات گرامی ہے، ذات شہ والا جاہ، رتبوں میں نہیں جس کے کوئی محل اشباہ، جامی کو تعجب ہے آپ تو خود آگاہ، مطلع میں یہ شک کیسا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے، تسلیمات۔ نیاز مندوں میں نام ہوگا، بڑا وہ ذی احترام ہوگا، نیاز مندوں میں نام ہوگا، بڑا وہ ذی احترام ہوگا، جسے جواب سلام دیں گے، ارے قبول جس کا سلام ہوگا، جسے جواب سلام دیں گے، قبول جس کا سلام ہوگا، خدا نے چاہا تو اس ادا سے طواف بیت الحرام ہوگا، خدا نے چاہا تو اس ادا سے طواف بیت الحرام ہوگا، قدم قدم پہ نظر ہے رقصاں، دیار خیر الانام ہوگا، قدم قدم پہ نظر ہے رقصاں، دیار خیر الانام ہوگا، اور جو ان کی بستی میں دن کٹیں گے، بڑے مزے کے وہ دن کٹیں گے، جو ان کی بستی میں دن کٹیں گے، جو ان کی بستی میں دن کٹیں گے، بڑے مزے کے وہ دن کٹیں گے، کوئی تردد
کوئی تفکر، ارے نہ صبح ہوگا نہ شام ہوگا، کوئی تردد کوئی تفکر، نہ صبح ہوگا نہ شام ہوگا۔ فرشتے رحمت کے پھول جس پر نثار محشر میں کر رہے ہیں، فرشتے رحمت کے پھول جس پر نثار محشر میں کر رہے ہیں، گناہ گاروں میں بڑھ کے دیکھو یہ کوئی ان کا غلام ہوگا، گناہ گاروں میں بڑھ کے دیکھو یہ کوئی ان کا غلام ہوگا۔ یہ کیف صہبائے عشق ساقی وہاں بھی لائے گا رنگ جامی، کنارے کوثر پڑے رہیں گے مدام پینے سے کام ہوگا، کنارے کوثر پڑے رہیں گے مدام پینے سے کام ہوگا، جسے جواب سلام دیں گے، قبول جس کا سلام ہو۔